چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، میں اسے پڑھاؤں۔ ابھی یہی سوچ میری لیاری میں ہے۔ کراچی لیاری میں علم کی شمع جلانے والی یہ شاہدہ بلوچ ہیں، جنہوں نے اس علاقے کو تعلیم کی اہمیت سے اجاگر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 22 سال وقف کر دیے۔ 1998 میں نوبل اکیڈمی اسکول کی بنیاد رکھی اور پورے علاقے کو علم کی روشنی سے روشناس کرا دیا۔ 91 کا دور تھا تو بالکل اجازت نہیں تھی اور بالکل شوق اور رجحان نہیں تھا۔ یہی سوچ ان کے دماغ میں گھومتا تھا، ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے بچے کہاں سے پڑھیں گے۔ پھر جب ہم نے ان کو جو آگاہی دی، جو شعور دی، تو ان کی سوچ چینج ہو گئی۔ آج غریب سے غریب بھی لیاری کا بچہ ہو تو پہلی بات پر فوقیت دی جاتی ہے اور ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے۔ شاہدہ بلوچ کو اپنے مشن پر ڈٹے رہنے کے لیے اتنی موٹیویشن کہاں سے آئی؟ جب یہ سوال ہم نے شاہدہ سے پوچھا تو وہ ہمیں اپنے ماضی میں لے گئی۔ شادی کے 7 سال بعد تو میرے ہسبینڈ کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب یہ وقت میرے اوپر آیا تو میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری تعلیم واجبی تھی۔ ایک دوست کی مدد سے وہ جب اسکول جاتی تھی وہاں سے اپنا نصاب لے کر میرے پاس آتی، اسی سلیبس سے میں نے عدت کے دوران پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اسی طرح 1 سال گزر ہو گیا، پھر میں پیپر دینے کمبائن ایگزام دینے گئی، اور اس دوران جتنی بھی میں محنت اور جدوجہد کر رہی تھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں میں نے چوری چھپے کی۔ جن حالات کا شاہدہ بلوچ نے سامنا کیا وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور ان کی طرح ان مشکلات سے گزرے، اس لیے تعلیم کے ساتھ یونیسیف کی ذیلی تنظیم سے ٹیچنگ ٹریننگ لی، جس کے بعد انہیں لیاری میں ہی 15 ناخواندہ خواتین کو پڑھانے کا کام سونپا گیا۔ اس طرح پھر میں نے ہوم اسکولنگ شروع کی۔ پھر ہم نے کہا کہ بھائی خواتین کو لانا کس طرح ہے اور ان بچیوں کو کیسے لانا ہے۔ پھر ہم نے معلومات کیے، راتوں کو گھروں میں جاتے تھے، ان خواتین کو منتیں کرتے تھے، ان لڑکیوں کو راضی کرتے تھے۔ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ آپ 15 خواتین تیار کریں، تو ہم نے اس وقت تقریباً چلتے چلتے 10 دن کے اندر ہمارے پاس 45 خواتین، اور جو بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، اسکول چھوڑ چکی تھی، ان کو بھی ہم لوگ لے کر آئے۔ شاہدہ نے لیاری گینگ وار کے دور میں بھی علم کی شمع بجھنے نہ دی اور جرائم کے اندھیروں میں گھرے نوجوانوں کو امید کی کرن دکھائی۔ جب لیاری کے حالات خراب ہوئے تو ایک خوف کا عالم تھا، ہر گلی میں، ہر روڈ پہ ایک خوفناک عالم تھا۔ بہت سارے پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول بند ہو چکے تھے۔ پیرنٹس ڈر رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے، میڈم ہم بچوں کو نہیں بھیجیں گے، ہمارے بچوں کا جان کو خطرہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں بھیجو گے، میں لینے آؤں گی، میں چھوڑنے جاؤں گی، اور ایسے ہی میں کرتی تھی۔ شاہدہ بلوچ کا مشن آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی محنت، لگن اور جستجو سے ہر رکاوٹ پار کر گئی۔